علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روک جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو علم حاصل کرنا اور پھر تربیت کا ماحول، تربیت انسان نے اگر لینی ہو تو پھر وہ یہ بہانہ نہیں کرتا کہ تربیت دینے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ تربیت دینے والے تو چھوٹوں سے بھی تربیت لے لیتے ہیں۔ تربیت دینے والے تو ان کے جن کو وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بالکل میرے سامنے طفل مکتب ہے، اس سے بڑا کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ مقصود حاصل کرنا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سال قبل لاہور میں تشریف لائے۔ آج بھی اہلیان لاہور بڑے سارے شکوے کرتے ہیں کہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں، گلیوں کا نظام ٹھیک نہیں، فلانی جگہ لائٹ کا نظام ٹھیک نہیں۔ پیچھے چلے جائے آپ 1000 سال پہلے تو پھر بھلا کون سا نظام ٹھیک ہو۔ میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ اگر آپ مدرسہ، مسجد، اکیڈمی، اسکول، کالج بنانا چاہیں تو فنڈ اکٹھا نہیں ہوتا، میں اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی خیر کا کام کرنا چاہیں، کوئی بھی، تو کام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایک ذہن ہے لوگوں کا الحمدللہ کہ ہم نے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب یہاں ہندو رہتے تھے، سکھ بستے تھے، اس وقت داتا گنج بخش علی حجویری نے یہاں مسجد قائم فرمائی تھی۔ یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ بعد میں ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ ان کا جو زمانہ تھا وہ ٹکراؤ کا زمانہ تھا، وہ ایک شدید مخالفت، ایک شدید بہاؤ مخالف سمجھ۔ اس ٹکراؤ کے ماحول کے اندر بیٹھ کر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کو ایک سادی بات عرض کرتا ہوں، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ یہ میرے سامنے داتا صاحب کی کشف المعدوم پڑھی ہے، پہلے بھی دیکھی تھی، اب بھی میں راستے میں دیکھتا آیا ہوں۔ ہمارے جو نعت خواں سرور صاحب تشریف فرما ہیں، تو یہ جو شاعر آدمی ہوتا ہے یا ادیب بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ماحول کی تلخی بڑا پریشان کرتے ہیں، کیونکہ یہ نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لکھنے لکھانے کے، پڑھنے پڑھانے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ شستہ مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اب ماحول کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہے کہ بہت ساری تقریریں، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی یہاں کہا تھا کہ اتنے زیادہ مخالف نہیں ہیں لوگ اہل بیت کے معاذ اللہ، جتنا لوگ اپنی خطابت چمکانے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں وکیل بناؤں گا۔ اتنا نہیں کوئی مسئلہ جتنا لوگ بلا وجہ کہہ دیتے ہیں میں وکیل بن گیا ہوں فلانے کا، بھائی تو رہنے دے، تو خطابت چمکانے بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ بہت بڑا مجمع یہاں بیٹھے ہیں، میں بڑی جذباتی بات کروں گا، آپ کھل کے نعرے لگائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بڑا کام اوپر جا سکتا ہے۔ آپ تو پہلے ہی بڑے شوق سے آئے ہوئے، اور دن کے وقت اتنے سارے لوگ آ گئے، میں جو چاہوں آپ سے کرا لوں، آپ کریں گے۔ تو ماحول کے اندر تلخی پیدا کی جا سکتی ہے، ہو جاتی ہے، اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا، جب کوئی آپ کا مخالف ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی بندہ تلخ ہو جاتا ہے۔ لیکن داتا صاحب کی آپ پوری کتاب از اول تا آخر دیکھ لیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 4 دفعہ انہیں پتھر مارے گئے، قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ لکھا ہے کہ داتا صاحب نے بڑی تکلیف سہی۔ یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے غیر جو تھے وہ ان کے مذہب پر اعتراض کرتے تھے، زیادہ بات نہیں کرنی، غیر تو معاذ اللہ دین پر اعتراض کرتے تھے، اور جو اپنے تھے نا وہ یہ کہتے تھے مسجد تو بناتا ہے پر قبلہ سیدھا نہیں کرتا۔ اپنوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو دونوں سمت ان کو تکلیف تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسد، ایک طرف دین کے دشمن ہوتے ہیں، ایک طرف حسد کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کہیں وہ تلخ نظر نہیں آتے، کہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں تلخی آ گئی ہے تو وہ جب لکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہلکی سی تلوار بھی ان کے ساتھ، ایسا نہیں۔ اس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے پر پانی سے نکلتی ہے تو اس کے پروں پر ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہوتا۔ وہ لڑائیاں لڑتے رہتے تھے پر جب دین پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پھر محمد مصطفیٰ کے نوکر بن کے بیٹھتے تھے، اور بڑی شستہ تعلیمات اس زمانے میں انہوں نے امت کو دی، اور ایک جد و جہد کے ماحول میں
ہم اس طرح کرتے ہیں کہ باہر کی تلخیاں گھر لے آتے ہیں یا گھر کی تلخیاں باہر لے جاتے ہیں. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھر. بلا وجہ بات کوئی اور ہوتی ہے اور غصہ کہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور پھر آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا ملنگوں کا ماحول، یہ ملنگ اصل میں بزدل لوگ ہوتے ہیں. ناراض ہو گئے؟ کوئی گل نہیں ہو جو تھی ناراض، اجازت ہے. یہ بزدل ہے، یہ جو ملنگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں. ان سے حقوق نہیں ادا ہوتے، ان سے میدانوں میں لڑا نہیں جاتا، ان سے بال بچوں کے خرچے نہیں برداشت ہوتے تو ملنگ بن جاتے ہیں. یہ بزدل ہیں. اگر یہ بزدل نہ ہوتے، اور ایک بار یاد رکھنا ہمارے صوفیاء نے، ایک ہے کوئی شخص ویسے مجذوب ہو گیا اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو بنے ہوئے ملنگ کی بات کر رہا ہوں، آرٹیفیشل ملنگ کی بات کر رہا ہوں. نوٹ کا اسے پتہ ہے، نوٹ کا اسے صحیح پتہ ہے کہ 5,000 والا کون سا ہے اور 20 والا کون سا ہے، لیکن نماز کا اسے پتہ نہیں ہے. دیکھیے اسلام تو اس کی سپورٹ نہیں کرتا نا کہ آپ کا یہ رویہ ہو. ہمارے صوفیاء نے ایک بحث کی ہے، یہ تصوف کے درجات ہیں، ملنگ ہونا، مجذوب ہونا، اور پھر مسند پر بیٹھ کر تعلیم و تربیت کرنا، تو ان میں سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ تو امام شورانی بہت سارے دلائل قائم کرنے کے بعد اور دونوں طرف کی دلیلیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اونچا درجہ وہی ہے جو کام مدینے والے رسول نے کر کے دکھایا ہے. سرکار نے بیٹھ کر تعلیم و تربیت فرمائی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حضور نے بیان کیا ہے، گھر کی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کیا ہے، لوگوں کو حقوق بتائے ہیں، بچوں کے، بیوی کے، اولاد کے، ماں باپ کے، پڑوسی کے. تو فرماتے ہیں اصل طریقت اور تصوف وہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے کر کے ہمیں بتایا. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ماحول، یہ مست ہو جانا. سما پر بھی آپ نے لکھا ہے کتاب کے آخر میں، آپ نے کہا ہے یہ، اور سما صرف آپ قوالی کو نہ سمجھ لیں، یہ جو آپ سن رہے تھے نا یہ بھی سما ہی ہے. میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھے اشعار اچھی آواز میں سننا، اسی کو محفل سما کہتے ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور میرا ایک اور بھی شکوہ بڑا پرانا پھر کہہ دیتا ہوں، میرے خیال میں نعت پڑھنے والے ہیں، اب تو نعت سننے والا کوئی نہیں ملتا. اب جو بندہ کلام کے مد و جزر سے آگاہ ہو، جو اس کو سمجھتا ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ روزمرہ بھی ہے کہ نہیں، ایسے تو لوگ ہی نہیں ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تعلیم و تربیت کا، آپ بڑے اچھے شعر سنیں. یہ جو اچھا شعر ہوتا ہے یہ انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. تو داتا خان بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیمات دی، آپ نے تربیت فرمائی. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو معیار ہیں تعلیم کا، تربیت کا، فیضان کا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں 15-20 لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ بڑے مہینوں سے وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی معرفت کی بات سنا دی، تو یہ کوئی کمال نہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علم سے شروع فرمائی ہے، اور سب سے پہلے آیت وہ لکھی ہے جو میں نے تلاوت کی. داتا صاحب فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو عالم ہیں. یہ آیت آپ نے لکھی ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ علم بہت بڑا ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے، لہذا اسے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک ہمیشہ سیکھتا ہی رہے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تم نے کس سے سیکھنا ہے؟ تو 3 طبقات کا آپ نے ذکر فرمایا کشف الموجود کے اندر. ایک تو آپ نے ذکر فرمایا غافل علماء کا، اور پھر دوسرا ذکر فرمایا مکار فقراء کا، اور تیسرا ذکر فرمایا جاہل صوفیاء کا. ظلم یہ ہے کہ جن طبقات کی انہوں نے مذمت کی ہے وہی ہر وقت وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. اچھے اچھے لوگ بھی جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی جاتے ہیں. پہلی بات آپ کہتے ہیں کہ غافل علماء سے بچو، غافل علماء سے. تو میں وہ ساری تفصیل طور سے نہیں کر سکتا، نہ اتنا وقت ہے. تو آپ سے کسی نے پوچھا غافل عالم ہوتا کون ہے، تو آپ فرمانے لگے تو پھر سمجھ آ جائے گی جس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، مال کی طرف ہے، وہ عالم تو ہے پر غافل ہے، اور جس کی توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہے وہ عالم بھی ہے
اور عابد بھی ہے اور زاہد بھی ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے۔ میرے اساتذہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اگر بے عمل ہو نا اور بہت زیادہ بے عمل ہو تو اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ تو میں نے ایک دفعہ گزارش کی، میں نے کہا حضرت جی باقی عالم بے عمل ہو تو صحبت سے بچنا چاہیے، تو وجہ؟ تو آپ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ نیرا بے عمل نہیں ہوتا، وہ اپنی بے عملی پر دلائل بھی دیتا ہے، وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر رہا تو اس کی فلانی وجہ ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ پڑھے لکھے لوگ غلط کام بھی کریں تو اس پر بھی دلیلیں دیتے ہیں، پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں عالم اگر بے عمل یا بد عمل ہو تو اس لیے بچنا چاہیے کہ وہ الٹا بد عملی کا رواج کرے گا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وجہ ہے۔ اور دوسرا مکار فقراء، مکار، اور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ توجہ کرنا میری بات پر، فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان کی تعریف کرو تو راضی ہو جاتے ہیں، اور تم ان کی توہین کرو یا معاذ اللہ توہین کسی نے کیا کرنی ہوتی ہے، صرف اتنی بات کہ تعریف نہ کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ چلے گئے کسی آستانے پہ، ایک نقیب محفل آیا تو اس نے جتنے القاب اسے یاد تھے وہ سارے اس نے پڑھ دیے بیچارے، اور اس کے بعد خطیب آیا ہے تو اس نے آتے ہی کہا کہ میں تو گھر کا نوکر ہوں، حالانکہ اسے قسم اٹھائی جائے تو کبھی نہ یہ بات مانے گا۔ اور اس کے بعد دو چار نعت کھائے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو انہوں نے بھی پوری اس کی چاپلوسی کر دی اور باہر جا کے وہ غیبتیں کر رہے ہیں یہ۔ اور داتا صاحب نے پھر گنوایا ہے، فرمایا صوفیاء میں تو ایک طبقہ رہا ہے جو ملامتی ہے، جو کہتا ہے ہماری تعریف نہ کرو، ہماری مذمت کرو۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ صحیح بات کرتے ہیں تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں، لیکن فرمایا وہ کسی برا کہنے والے کی پرواہ، وہ کسی کی پرواہ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور سب کو نہیں ملتا، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے بات کی حضرت بایزید بستامی کی، آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بستان کے بازار سے گزر رہا تھا تو لوگ دکانوں سے اٹھ کے آتے تھے، میری طرح کے بندے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ یقین کریں بڑی غلط فہمی، لوگ بڑا کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ دیکھو نا آپ تو کہیں جائیں تو راستہ ہی نہیں ملتا، راشی ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عوامی مقبولیت ہے، دعا کرو گا آپ اپنی بارگاہ میں پھر تو بات بن جائے گی، لیکن اگر یہاں بڑی شہرت ہوئی اور صبح قیامت معاذ اللہ رسوا کر دیے گئے تو پھر چھ معنی دارت، تو بھائی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں اپنی نجی محفل میں کہ فلانا بندہ اس لیے بلاتا ہے کہ اس کا مجمع بڑا ہو جائے، یہ غلط فہمیاں ہمیں رہتی ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گزر رہے ہیں بستان کے بازار سے تو داتا گانج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ لوگ دکانیں چھوڑ کے آنے لگے، گاہک کہہ رہا ہے سودا دو تو وہ کہہ رہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے حضرت بایزید کو سلوٹ کرنا ہے، اگرچہ اس پذیرائی کے پیچھے بھی رب کی بہت بڑی رضا ہوتی ہے، لیکن انسان کو تو غلط فہمی کا شکار نہیں نہ ہونا چاہیے۔ تو لوگ بڑے آ رہے تھے تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ بادشاہ بھی آ جائے نا کبھی تو اس طرح لوگ دکانیں نہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ میرے اندر سے رمضان کا مہینہ تھا تو میرے اندر سے نا آواز آئی کہ تو جتنا آج مقبول ہے اتنا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اتنی شہرت۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر میں نے ملامت کی طرف بڑھنا مناسب سمجھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جگہ جگہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں اور زمانہ ملنے آ رہا تھا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں ریڈی پہ کھڑا ہوا، کھائی نہیں کھجور پر اٹھا کے میں نے منہ میں رکھ لی، لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی ولی ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا، یہ بھی کوئی ولی، لوگ بھی تو ایک منٹ ہی لگاتے ہیں۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ تو فرماتے ہیں لوگ چونکہ تعریفیں کر رہے تھے تو میرا ذہن کچھ اور بن گیا تھا، اٹھ بھلیا چلو تھے وسیے جتے وس دینی سارے ین نے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے،
فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کھجور کھائی تو وہ جو تعریفیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے یار چھوڑو، غلط فہمی میں تھے، غلط فہمی میں تھے. کہتے دنیا ہٹ گئی، لیکن جا کے جب میں نے زور کی نماز پڑھی تو جو مزہ سجدے میں آیا. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا ہوں. یار یہ سکھی بندہ تو بیت اللہ شریف جا کے نہیں روتا، یہ تو مدینے جا کے نہیں روتے. اور جو امیر بندے ہوتے ہیں وہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے میں نے دوبارہ آنا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جو کمیٹی ڈال کے جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. وہ تو پھر مسجد نبی کے دروازوں سے بھی لپٹ لپٹ کے روتا ہے. اور جس کی بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ چمٹ کے روتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ تعریف کے چکر میں نہ پڑو، اس سے باہر نکلو، باہر نکلو. لوگوں میں پذیرائی ہو بھی گئی تو کیا ہوا؟ ایک جگہ پہ میں حاضر ہوا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو جائیں. میں کہیں جی نہ کرنا جتنا اللہ راضی ہو جائے. بندوں کا کیا ہے، سارے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے. کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ پیر کے کپڑے پھٹے پرانے ہونے چاہیے، اب کیسے پھٹے پرانے پہنے جب اللہ نے صحیح دیے ہوئے ہیں. اور کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کا بڑا اعلیٰ قسم کا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تو پھر پیر جچتا ہے. تو میں نے کہا کیسے پورے اتریں گے؟ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو. اور تیسرا پھر فرماتے ہیں غافل صوفیاء سے بھی بچو. حضور یہ غافل صوفی کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جو حالات دیکھ کے پیر بن گئے، کسی سے تربیت نہیں لی اس نے، بیٹھک ڈال کے بیٹھ گیا. اسے پتہ ہے کہ آج کل لوگوں کو جن بڑے ہوتے ہیں تو اس نے وہ بیماریاں میں بورڈ پہ لکھ دی ہیں جو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی، وہ والی بھی اس نے بورڈ پہ لکھ دی. اس طرح کا ماحول ہے. یعنی عجیب منظر ہے نا، بندہ روٹیاں مانگ رہا ہے دروازہ دروازہ اور قسمت کا حال بتا رہا ہے. اپنی اس کی اتنی خراب ہے بیچارے کی کہ اسے مانگ کے کھانا پڑتا ہے اور لوگ اس سے بھی قسمت کا حال پوچھ لیتے ہیں. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کثرت کلام سے بچو، زیادہ باتیں تمہارا وقار خراب کر دیں گے. داتا صاحب فرماتے ہیں بولنا نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اور عجیب مثال دی ہے داتا صاحب نے، عجیب مثال. اور میں آپ یقین کریں میری تو بڑی تربیت ہوئی اس کو پڑھ کے. داتا صاحب فرماتے ہیں جس طرح لوگوں کو شراب کا نشہ ہے نا، اس طرح بولنے کا بھی نشہ ہے کہ نہیں؟ ویسے یعنی بڑا سیانا بندہ بھی بات کر رہا ہو تو بندے بیچ میں کہیں گے جی قطع کلامی معاف، پہلے میری سن لی. تو میں کہتا ہوں ہم نے تو ابھی معاف کیا ہی نہیں اور آپ نے بات شروع بھی کر دی ہے. آپ گن پوائنٹ پہ معافی لیں گے؟ آپ نے کہا قطع کلامی، تو بھئی آپ ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے معاف کیا کہ نہیں کیا. آپ نے خود ہی معافی مانگ لی، خود ہی آگے چلے گئے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ان کی زبان کا ہے. ہم صحیح باتیں نہیں کرتے، وہ تکلیف دیتی ہے، وہ لوگوں کو اذیت میں مبتلا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ. داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، کہہ لوں بات کہ رہنے دوں؟ داتا صاحب کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ کرے آپ کو سمجھ. ادھر دیکھو قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، قرآن نے تعریف کی صحابہ کی، کہا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتا کبھی. دیکھو فاقے میں عزت ہے، ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے کبھی. اور جوانوں سے کہتا ہوں خدا را یہ چھوڑ دیں سارے تلاش کرنے، چھوڑ دیں کہ فلانے سیٹ کی میں تھوڑی چاپلوسی کروں گا تو شاید مجھے اونچا لے جائے گا. چھوڑ دیں یہ کام کہ میرا وہ انگلینڈ والا ماموں راضی ہو گیا تو بڑی بات ہو گئی. چھوڑ دیں، یہ لوگ تباہ ہو گئے. ہمیں خوش آمدیں کرنی پڑی اپنی زندگی میں نا. خودداری، عزت نفس، داتا صاحب نے باپ باندھا ہے، پورا باپ. اور ایک ایسی عجیب بات لکھی ہے جس پر وجد ہوتا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں ابو مسلم مروزی ایک بادشاہ گزرا، اس کا زمانہ تھا. تو ایک درویش کو نا، توجہ ہے نا میری بات پر؟ آپ کو پتہ میں زیادہ تصویریں پسند نہیں کرتا اور زیادہ موبائل بھی پسند نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ چلو آج ڈائریکٹ کی بات ہو جائے آپ حضرات سے. ویسے جس نے موبائل بنایا تھا اس نے کب کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا؟
یہ تھوڑی اس نے کہا تھا، اس نے تو کہا تھا اس سے فون آئے تو سن لینا، کوئی ضروری کام ہو تو کر لینا، لیکن ہم نے تو پتہ نہیں کتنا اس کو ضروری سمجھ لیا۔ تو میری بڑا مہربانی خاص غور کریں، بڑی خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ ابو مسلم بادشاہ تھا تو کسی فقیر کو، درویش کو نہ کسی جھوٹے چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کر دیا گیا، جھوٹا مقدمہ چوری کا۔ بڑی خاص بات، آپ یقین کریں کہ جو نسبت والے لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مر مٹنے کو دل کرتا ہے، یعنی ایک درویش اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ اسے چوری کے جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کی خواب میں نا ولی غوث قطب نہیں، صحابی نہیں، کہتے ہیں اس بادشاہ کی خواب میں خود مدینے والے رسول تشریف لائے، خود حضور تشریف لائے، سنیں جی سنیں، حضور تشریف لائے، سرکار خود آئے۔ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی آپ قیمت تھوڑی کرتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح درویشوں کی رب رسول کی نظر میں کتنی قیمت ہے۔ خود سرکار تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے، سنو، داتا صاحب نے لکھا ہے، سرکار فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک دوست قید کر دیا، اس نے کوئی چوری نہیں کی، جھوٹا مقدمہ، جا کے اسے آزاد کر۔ بادشاہ نے بھی کوئی پولیس والا نہیں بھیجا، خود اٹھا، نہ سر پہ کپڑا باندھا نہ پیروں میں جوتے، دوڑا گیا، دوڑا جا کے جیل کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا، درویش کو باہر نکالا اور پھر ان کے ہاتھ چومے اور پھر ان کو جو اس وقت خدمت کر سکتا تھا کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے نا، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور ہمیں خودداری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ ایک شاعر کہیں بیٹھا تھا تو اب ڈر بھی لگتا ہے نا، شاعر بھی کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں ان پہ رحم بھی بڑا آتا ہے، بیچارے کتنے دن منہ نہیں دھوتے، بال سارے نہیں، تو بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں بیٹھا تھا ساگر صدیقی کی طرح، تو کوئی بندہ گزرا تو 5 روپے اسے دے گیا، تھا خوددار، اس نے آواز دی، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں تو رکھ لیں۔ تو اس نے کہا ادھر اٹھا اپنے پیسے، اور بڑا کمال بات کر دی، کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ جا میرے رب رسول ہیں، مجھے دے لیں گے، جب مجھے ضرورت ہوگی ان سے مانگ لوں گا۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ تو درویش کو کوٹھڑی سے نکالا، اور جب وہ باہر نکل رہے تھے تو بادشاہ کہنے لگا بابا کوئی حکم ہوا تو بتانا، کبھی کو میرے لائق خدمت ہوئی تو بتانا۔ تو بابا جی نے رخ پھیرا، میرے داتا صاحب فرماتے ہیں رخ پھیر کے بابا کہنے لگا یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہنے لگے جو رات تجھے سوتے کو اٹھائیں اور اٹھا کے تجھے میری طرف بھگائیں، اور پھر تو نہ جوتے پہننے کے قابل رہے نہ کپڑا لینے کی، اور میرا دروازہ کھلوائیں، بتا وہ پھر مجھے کسی دنیا دار کی حاجت رہنے دیتے؟ جا کے مجھے دنیا داروں کی ضرورت نہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ تو داتا صاحب نے باپ باندھا ہے، درویش اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عمرہ بھی کوئی کرائے اور جس کو کھانا بھی کوئی کھلائے اور جس کو کوئی، آپ یقین کریں یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، میں مجھ سے ناراض نہ ہوں، لیکن جو چیزیں تربیت میں ہیں، ماحول میں ہیں، وہ کرنی تو ہے نا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا ہے اور میرے پاس اتنا بچت بھی ہو جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں جو لوگ تڑپتے ہیں بیچارے، آپ مجھ سے وہ لسٹ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ایسے ہیں جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں اور جو تڑپ کے کہتے ہیں کہ کرم کر دو ساڈے تے بھی حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ تو آپ ادھر توجہ کریں، اس طرف مزاج بنائیں، تو اپنے آپ کو تھوڑا، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر عزت نفس والا، فقیر وہ جو خوددار ہو۔ خود اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے نا،
تو یہ میری طرح کا پیر صاحب کسی دکان پہ چلا جائے تو وہ کئی بار دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں کہ مفت لگا آ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں میں. آپ بڑے ہنسے ہیں. ویسے پولیس والا بھی چلا جائے تو یہی ٹینشن ہوتی ہے. ناراض نہ ہو, میری طرح ہنسے ہیں آپ, پر اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دکان پہ تیل لینے گئے تو اس کو نا دکاندار کو بوتل دی, سرسوں کے تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی تو اعلیٰ حضرت فرمانے میں کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں. تو فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے. فرمایا تو رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. تم نے 2 آنے ریٹ لگایا ہمارا تو رکھ نا, میں 2 آنے کا نہیں بیچتا. صاحب یاد رکھیں خودداری. اور یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے, داتا صاحب کی تعلیم. اور وہاں بڑے بڑے عجیب ہمیں قصے سننے کو ملتے ہیں, بڑی بڑی عجیب کیفیات اور بڑی بڑی محفل میں اور بڑی بڑی چاپلوسیاں. خدا را بچے. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں. بات جلدی سمیٹنے لگا ہوں. داتا صاحب فرماتے ہیں زندگی میں احسار پیدا کرو, اپنی زندگی میں احسار پیدا کرو اور احسار لے کے آؤ, دوسروں کے لیے قربانی دو. اور بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنے ہوئے گوشت کی بڑی خواہش تھی, مچھلی کی بڑی خواہش تھی, شدید بیمار تھے. داتا صاحب نے لکھا ہے, اگرچہ یہ اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے, لیکن چونکہ بات آج داتا صاحب کی کرنی ہے, ان کی تعلیمات کی کرنی ہے نا. مجھے الحمدللہ داتا صاحب کی کرامتیں بھی آتی ہیں, میں سنا سکتا ہوں آپ کو, لیکن وہ بات نہ سناؤں جو داتا صاحب بھی سنانا چاہتے ہیں. اور لکھتے رہے, محنت کرتے رہے. تو میں نے کہا داتا صاحب کی تعلیمات پر کچھ بات ہو جائے. تو داتا گان بخش علی جویری فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور بڑے دنوں کے بعد بھنی ہوئی مچھلی ملی. دروازے پہ بھکاری آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے خادم سے کہا اسے دے دو. تو کہنے لگے حضور آپ کو بڑے دنوں کے بعد خواہش تھی, اسے میں پیسے دے دیتا ہوں, مچھلی آپ کھا لیں, اسے ضرور دینی ہے. تو آپ فرمانے لگے یار تو سمجھا نہیں, یہ جو تو نے مچھلی میرے لیے آج تیار کی ہے نا, اس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے پکایا ہے. یہ جب فقیر نے مانگی ہے تو مانا یہ ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے. اب باہر گئے. اب ایک اور روایت لائے داتا صاحب بنی اسرائیل میں سے. فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا تھا, لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو لوگ سیدھے سیدھے تو چلتے رہتے تھے. تو رب کریم ناراض ہو گئے. اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے جا کے کہو کہ تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, میں نے جو بنایا بہتر بنایا. اس نے اعتراض کیا تو اسے کہو تیرا نام نہ آج سے بلیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیے. پیغمبر نے خبر دی اس عابد کو کہ تیرا نام کاٹ کے نا بلیوں کی صف سے نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے, اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے. تو وہ بندہ نا سجدے میں گر گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے. تو پیغمبر کہنے لگے پتہ انہیں بھی سارا ہے, لیکن پوچھنے لگے یہ تو عجیب حرکت کر رہا ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نام ولیوں کی صف سے نکال کے نافرمانوں کی صف میں درج ہو گیا اور تو سجدے میں گر گیا. کہنے لگے حضور آپ نے کہا نا کہ اللہ نے میرا نام لیا, تو میں تو اتنے جوگا ہی نہیں ہوں, میرے رب نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں اور مالک کہاں, اس نے کاٹ کے لکھا ہے, یعنی اس کی قلم کے نیچے میرا نام. کمال ہو گئی, میں کہاں اور میرے رب کا قلم کہاں. پھر کہنے لگا آپ پیغام لے کے آئیں تو ایک میرا بھی چھوٹا سا پیغام لے جائیں گے. رب کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے لے جائیں گے, تو بات کر. کہنے لگا اللہ کے حضور عرض کیجیے گا اللہ میں نے یہ جو کہا تھا نا پہاڑ نہ ہوتے تو تیری مخلوق صحیح چلتی, تیری مخلوق کی محبت میں کہا تھا. اے اللہ میرے لیے فیصلہ ہو گیا نا دوزخ کا, تو مجھے تیرے بندوں سے بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے مجھے تیری بنائی ہوئی مخلوق سے. اے مالک اب اس طرح کر, میرا وجود اتنا بڑا کر کے دوزخ میں ہی پورا آ گیا. میں نہیں چاہتا کہ جو تو نے اتنے سونے سونے بندے بنائے ہیں وہ جہنم میں چلیں. یہ میرا پیغام دیجیے گا. وہ نبی وہی کھڑے تھے کہ رب نے وہی فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ تو اسے آزمانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا. اسے کہو اگر تو میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو جا, تجھے معاف بھی کیا, تجھے ولایت بھی واپس کی, اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو جنت بھی عطا کر دوں گا. ہمارے اندر احساس سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا, سرے سے. اگرچہ میں نے باتیں داتا صاحب کی ساری لکھی ہوئی کرنی تھی, پر ایک حدیث
آ گئی سامنے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندہ ٹھہر جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روایات کے مطابق 18 سال کی عمر تھی جب سرکار کا وصال ہو گیا، اور کم و بیش 40 سال انہوں نے گزارے حضور کے بعد. تو آپ کو پتہ ہے نبی کی ازواج نکاح نہیں کر سکتے، اور پھر سیدہ عائشہ نے امت کو جو کچھ دیا ہے، دین کا بہت بڑا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے احسان کی وجہ سے امت کے پاس. سیدہ پاک نے نا چونکہ وہی حضور ان کے حجرے میں آرام فرماتے، تو ایک قبر میں سرکار آرام فرمائے، دوسری میں حضرت ابو بکر. تو ایک قبر کی جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، شاید اتنا بڑا کسی اور کو نفع نہ ملے. اور وہ باقاعدہ مالکہ تھی، سرکار نے وہ حجرہ انہیں دیا ہوا تھا. حضرت عمر کو زخم لگ گیا 26 ذی الحج کو. حضرت فاروق اعظم نے وصیتیں نصیحتیں کی، سمجھ گئے کہ اب میرا اللہ کے حضور حاضری کا وقت آیا. اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے پتر ضد نہ کرنا، پردے کے پیچھے جا کے نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو سلام کرنا، اور پتر ان سے کہنا کہ اماں جی ضد نہیں، لیکن میں نے نا زندگی مصطفیٰ کے دین کے مشن پہ گزار دی ہے، اور میں ابو بکر صدیق کا بھی وفادار رہا ہوں. اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں جو ایک جگہ بچی ہے وہاں لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کے قدموں میں جگہ پانا چاہتا ہوں اگر اجازت دے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنا بڑا احسار کون کرے گا، اتنی بڑی قربانی، اتنی اہم جگہ، اتنا بڑا احسار. لیکن کہتے ہیں جب میں گیا اور سیدہ پاک کی خدمت میں جا کے عرض کیا تو مجھے اور تو کچھ نہ آیا، پر پردے کے اندر سے ہچکیوں کی آواز آئی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کھول کے روئیں اور کہنے لگی عمر میں یہ جگہ کسی کو نہ دیتی، پر تو نے محبوب کے دین کی خدمت میں حد کر دی. جا لوگ بڑے بڑے احسار کرتے ہیں، پر میں گنبد خضرا کی جگہ کا تیرے نام احسار کرتی ہوں. ہماری زندگی میں احسار نام کی شے کو نہیں، بچی ہوئی شے نہیں کسی کو دیتے. یہ سڑک پہ رستہ، تو یار اگر ایک بندہ آپ کو بہت زیادہ ہارن دے رہا ہے تو اسے پاگل کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں مانتے کہ بیچارے کو کوئی جلدی ہوگی، گھر سے کوئی سخت فون آ گیا ہوگا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسار کا مزاج بنائیں، تھوڑی قربانی، تھوڑا جذبہ، تھوڑا ظرف. میں اور نہیں کوئی بات کرتا، میں تو اس اسٹیج کا آدمی ہوں تو میں یہاں سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں. میں محفلیں کرانے والوں کو بڑے مجبور لوگ سمجھتا ہوں، بڑے بیچارے. میری طرح کے پیر صاحب آگے اسٹیج پہ وہ کہتے ہیں چھتی کرو میں جانا ہے. ایک نعت خواں ان کا پیار والا آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے تو ان پہ فون بڑے آ رہے ہیں میں بھی جانا ہے. اور ایک اس محفل میں جو بڑا پارٹیسپیٹ کرنے والا وہ اپنا بندہ لے کے آ گیا، کہتے اس کی تلاوت کراؤ اس نے بھی جانا ہے. تو وہ جس نے ذوق کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا وہ بڑی مشکل کا شکار ہے، وہ بڑا پریشان ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ گھبرائے ہوئے منتظمین کامتے کامتے آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی. اور کئی بڑے اعلیٰ اجتماع ہوتے تھے وہ بند ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا احسار نہیں کر سکے، ہم تھوڑی قربانی نہیں دے سکے. میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ مینیج کریں چیزوں کو، چیزیں خراب ہوں ہی، اور اگر ایسا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں اپنے مزاج کے اندر، یہ چیزیں پیدا کریں. ہمارے مساجد کے اندر ایک بہترین عالم خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے، زبردست سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور مسجد میں آنے والے 100 بندوں میں سے 2 بندوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. تو وہ 2 بندے یہ نہیں دیکھتے کہ چلو میری طبیعت سے میچ نہیں کرتا، دین کا کام تو کرتا ہے. تو وہ 2 بندے سارا زور لگا دیں گے اسے فارغ کرائیں گے. ہماری طبیعتوں میں احساس، یہی حال ہمارے گھروں میں ہے. ہم گھر کو معاذ اللہ دوزخ بنا لیں گے، لیکن اپنی ایک خواہش قربان کرنے کو تیار چھوڑ دیں. کچھ خواہشات کو آپ ماں باپ کی خاطر چھوڑ دیں، کچھ چیزیں بیوی چھوڑ دے اپنے شوہر کی خاطر، کچھ چیزیں چھوڑ دے شوہر اپنی بیوی کی خاطر. کچھ چیزوں کو سمجھ لیں، تھوڑا سا ماحول کو سمجھ لیں، احسار کریں. آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مشن مذہب ہے. مشن. میں رات کو جھنگ کے علاقے میں تھا تو سو نہیں سکا جھنگ سے، اپنی طبیعت کو زیادہ بحال نہیں پاتا. حالانکہ جن دوستوں کے ہاں گیا تھا انہوں نے بہت بڑا بندوبست کیا تھا، شاید میرے گھر سے زیادہ اچھا بیڈ تھا، اچھا اے سی تھا، سب تھا. لیکن جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے
وہ کسی اور جگہ آتی. ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے بستر پر نیند مشکل سے آتی ہے تو غزنوی سے اپنا وطن چھوڑ کے لاہور آ کے بیٹھیں. لاہور میں ڈیفنس آج بنا ہے، لاہور کے اندر اعلیٰ سوسائٹیز آج بنی ہیں، اور یہاں راوی کے کنارے پتے کھا کے گزارا کریں اور یہاں بیٹھ جانا. یہ عجیب منظر ہے نا. اب بطور تبرک ایک کرامت بھی داتا صاحب کی عرض کر دیں. وہ رہنے دیتے ہیں، جمہوری ملک ہے، تھوڑے بندے بولے ہیں تو ہم تو اکثریت، اللہ خیر، جمہوری ملک ہے نا، تو اس کے اندر اکثریت کی رائے پہ عمل کرنا پڑتا ہے. اور کچھ بڑے میرے سنگین مزیدار قسم کے ہیں، مجھے بھی ان سے پیار ہے، انہیں بھی مجھ سے پیار ہے، آتے بھی ہر محفل میں اور نیند بھی پوری کر کے جاتے ہیں. یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہو کہ سکون بڑا ہے، چلو سو ہی لیتے ہیں تھوڑی دیر، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی. داتا یہ کرامت ہے نا، اس کا آخری سٹیٹ ہوتا ہے، آخری اس کا درجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صداقت کے لیے، بالکل صداقت کے لیے. جب پھر بندے سیدھی انگلی سے نہ مانے، دلائل ہی دیے جاتے ہیں. آپ کو کتاب و سنت میں حضور کی تربیت ہی زیادہ ملے گی. معجزات کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، نہ اسے زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں انہیں معجزے اور کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو اچھی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی پھر کہنا پڑ ہی جاتا ہے کہ سیٹ تے پکڑا کوار گدل اسی اور بھی بوٹیاں جا رہی ہیں. کبھی کبھی پھر اس طرح بھی بندے کو آنا پڑ ہی جاتا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہاں راوی کنارے آپ بیٹھے ہوتے تھے تو عصر کے بعد اکثر تشریف رکھتے تھے، تو ایک ہندو گزرتا تھا بت خانے کی طرف. روز وہ گزرتا. داتا صاحب بھی عصر کے بعد آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، ٹھنڈے پانی میں پیر کبھی رکھ لیتے، کبھی محبت کے ساتھ یہاں سے گزر اوقات ہوتا. تو روز اس کو کسی کا خادم تھا، اسے روز جاتے دیکھتے. تو ایک دن بلا لیا، فرمانے لگے میاں یہاں روز جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں بت ہیں تو میرا جو آقا ہے نا وہ چوری بیچتا ہے بتوں کو کھلانے کے لیے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ انہوں نے کبھی کھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی بت کھاتے تو نہیں لگے. تو آپ فرمانے لگے پھر تو بڑا پاگل ہے، لے کے کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو خادم ہوں، لیکن وہ کھاتے تو نہیں. نہ دیکھیں کتنا عجیب مذہب ہے کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے نقش و نگار، ہاتھوں سے رنگ و روگن کرتے ہیں، بعد میں اسی کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں. تو داتا صاحب ایک دن اسے کہنے لگے یار تو روز بڑی محنت کرتا ہے تو آج تیرے بت کو چوری کھلا ہی نہ دے. اس نے کہا حضرت جی کھلا دیں. تو آپ اس کے ساتھ چلے گئے تو سامنے رکھی جا کے پلیٹ چوری کی. تو بڑے بت سے فرمانے لگے یار یہ روز آتا ہے تو بات مانتا کیوں نہیں؟ وہ کھا رہا نا، وہ بت ساری پلیٹ کھا گیا، وہ ساری. اب اللہ کا بندہ کرتا کیا ہے؟ جب وہ اس کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے مان جاؤ. وہ ہندو آپ کے سامنے سجدے میں گرنے لگا تو آپ فرمانے لگے نہیں، اگر تو مجھے مان گئے نا تو بیعت میں اپنی کرتا ہوں، جھکاتا رب کے سامنے ہوں اور کلمہ محمد عربی کا پڑھتا ہوں. ہم کمال اپنا دکھائیں گے پر غلامی مصطفیٰ کی کرائے گا. تو وہ چوری کھا گیا ساری. وہ جب اس نے جھکنا چاہا تو داتا صاحب نے کلمہ پڑھا دیا. وہ خالی برتن لے کے گیا تھا کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا تو پکا ہو گیا تھا. تو جا کے اس نے گھر والوں سے کہا کہ یہ خالی برتن لے لو. ان کا چوری کدھر ہے؟ ان کا وہ کھا گیا. اس نے کہا تو نے خود کھائی ہے، وہ تھوڑی نہ چوری کھاتا. اب مسلمان ہو گیا تو اس نے چوٹ کی. اس نے کہا نہیں کھاتا تو پاگل ہو، بیچتے کیوں ہو؟ کیوں بیچتے ہو نہیں کھاتا تو وہ کہنے لگا نہیں وہ نہیں کھا سکتا. اس نے کہا نہیں وہ نہیں کھا سکتا، دیوانہ ہو گیا تھا نا. تو دیوانوں کو دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی، محبت چاہیے ہوتی ہے. دیوانہ ہو گیا تو کہنے لگا وہ نہیں کھاتا پر اگر کوئی کھلانے والا ہوتا پھر وہ بت بھی کھا ہی جایا کرتا، بت بھی پھر کھا جاتا. اس نے کہا چل ہمیں بھی دکھا کیسے کھایا. تو وہ جو اس کا مالک تھا ہندو، وہ 2-4 لوگ داتا صاحب کے پاس آگے کر انہوں نے کھلوائی ہے. داتا صاحب کہنے لگے میاں تم 2 آئے ہو، پھر کل 4 آ جاؤ گے، پرسوں 6 آ جاؤ گے، جتنے ہو سارے ہی آؤ. روز نہیں ساڑھے کو کام ہوگا، جتنے ہو نا سارے آ جاؤ کٹھے ہی دکھا دیتے ہیں. بت نے چوری کیسے کھائی. اب 6 کر کے تھوڑا ہم سے دکھایا جاتا ہے. آپ سمجھے اس بات کو سمجھے. یہ بہت سارے بندے اکیلے کرامت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو سارے دن بندہ کرامتیں دکھاتا رہے. اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرتے. وہ کبھی ہوتا ہے ایسے کہ صدور ہو گیا کسی شہر کا، میں سارے کٹھے آؤ تو میں کٹھے کو شہر دکھائیں.
وہ 500-600 ہندو اس بستی کا جو تھا سارا ہی آ گیا، چوری لے آئے، داتا گانج بخش لیے گئے۔ بت خانے سے باہر نکلے تو 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس کہاں سے طاقت آتی ہے؟ تو میں نے کہا مصلی طاقت دیتا ہے، سجدہ طاقت دیتا ہے، دعا ہتھیار ہے مومن۔ تو اے اللہ، میں نے کوئی اپنی شان بڑھانے کے لیے کرامت نہیں دکھانی۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کسی کی کرامت ہوتی نہیں، اگر ہو جائے ویسے ہی تو فیس بک پہ آ جاتی ہے۔ کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کہتے ہیں دوجیاں نوں بھی دسی، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ کہنے لگے اللہ میں نے اپنے آپ کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کے دین کے غلبے کے لیے ان کو بلایا ہے، مہربانی فرما۔ دعا مانگی، پھر داتا صاحب آئے اور بت کے سامنے پرات رکھی چوری والی، تو فرمانے لگے بھائی یہ سارے دیکھنے ہیں، چل اس طرح کر کھا۔ تو سینکڑوں کا مجمع تھا جس نے دیکھا کہ بہت چوری کھانے لگا، اور جب ہندو لپکے نہ داتا صاحب کی طرف، کچے نظریات کے لوگ ہوتے ہیں تو جلدی لپکتے ہیں اور انہی عقیدتوں کو لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ لپکے تو داتا صاحب فرمانے لگے نا بھائی تمہیں پتہ نہیں میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں، تم ادھر نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کمال کہاں سے آیا کہ بت نے آج چوری کھائی، ہماری تو نسلیں پوجا کر رہی ہیں، کبھی ہلے بھی نہیں۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے یہ اس خدا کا کمال ہے جس نے محمد عربی کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا جی اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ تم سب نے میرے رسول کا کلمہ پڑھنا۔ تو پوری کی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیمات، اخلاق، کردار اور کرامات کے ذریعے منظم، خوبصورت اور ایک بہترین مسجد داتا صاحب نے بنائی۔ مسجد واعظ و نصیحت کے سلسلے، تعلیم و تربیت کے سلسلے، بیت و ارشاد کے سلسلے، یہ خوبصورتیاں باتیں اپنے آپ کو مسجع مکفّع کریں، اپنے آپ کو میٹھا کریں، خوبصورت کریں۔ جو تھوڑی بہت فصل کے اندر جڑی بوٹیاں آ جائیں انہیں تلف کر دیا جاتا ہے، وہ گاتی ہیں کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی جڑی بوٹیاں کون سا کون کا بیج ڈال رہا ہے۔ اسی طرح اخلاق میں بھی کچھ کمزوریاں انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اچھا کسان وہی ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا رہے اور جو اخلاقی رویے ہوں انہیں کھاد بھی ڈالتا رہے، پانی بھی ڈالتا رہے اور آبیاری بھی کرتا رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔